بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے، تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب دانیہ شاہ یا دانیہ ملک، جو کہنا چاہیں آپ کہہ لیں، ویسے تو دانیہ ملک ہیں لیکن جناب اپنے آپ کے نام کے سامنے وہ شاہ بھی لگا دیتی ہیں، جو آج کل عدت میں ہیں کیونکہ عامر لیاقت حسین صاحب کے انتقال کے ایک دن بعد ان کو یہ خیال آیا کہ جناب انہوں نے عدت میں جانا ہے، عدت مکمل کرنی ہے، کیونکہ جس دن انہوں نے کنڈولنس کا یا یہ کہہ لیں کہ ہمدردی کے لیے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ تمام دنیا کی ہمدردی سمیٹنے کے لیے، سمپتی حاصل کرنے کے لیے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس کے بعد سے ان کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا۔ اب جناب دانیہ شاہ کی یا دانیہ ملک کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ان کو شامل تفتیش کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور آج ان کے خلاف ایک بڑی درخواست عدالت میں دائر کر دی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کراچی جنوبی کے عدالت میں یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور ایک سماجی تنظیم کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے اور اس میں استدعا کی گئی ہے کہ جناب دانیہ ملک یا دانیہ شاہ کو گرفتار کیا جائے۔ لیکن یہ معاملہ ہے کیا؟ دانیہ شاہ کی گرفتاری کا معاملہ کیوں آن پہنچا ہے جناب؟ وہ تو عدت میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی والدہ پراپرٹی میں اپنے شیئر کی بات کر رہی ہیں، اپنی بیٹی کے حق کی بات کر رہی ہیں۔ آج میں آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کروں گا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ جناب عامر لیاقت حسین صاحب کا انتقال ہوا اور جب یہ انتقال ہوا تھا تو یہ خبر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں پر ایک طریقے سے ایٹم بم کی طرح آ کے گری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جناب عامر لیاقت حسین صاحب کو نہ ہی کوئی عارضہ لاحق تھا، عامر لیاقت حسین صاحب کو نہ ہی کوئی ایسی پریشانی تھی، عامر لیاقت حسین صاحب کو نہ ہی کوئی ایسی بیماری تھی، اچھے ہٹے کٹے انسان تھے ماشاءاللہ اور کروڑوں دلوں پر راج کرتے تھے۔ لیکن اچانک خبر آئی، 1 بجے کے قریب یہ خبر آئی کہ بھائی جناب عامر لیاقت حسین صاحب جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، لاکھوں بلکہ کروڑوں مداحوں کو روتا چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کے بعد سے تہلکہ مچ گیا جناب۔ اس دن سب سے بڑی خبر عامر لیاقت حسین صاحب کے انتقال کی تھی، لیکن جناب اگلے دن جب ان کی تدفین کے مراحل تھے تب ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا اور ایک نیا معاملہ تھا کہ عامر لیاقت حسین صاحب کا انتقال نہیں ہوا ہے بلکہ ان کو تو قتل کیا گیا ہے۔ اب یہ بات پھر اسی دن عدالت میں بھی چلی گئی، میجسٹریٹ کے پاس معاملہ گیا، میجسٹریٹ نے کہا کہ جناب بیرونی معائنہ کیا جائے، جسد خاکی کا بیرونی معائنہ کیا گیا اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا۔ دوپہر میں نماز جمعہ کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کی جانی تھی لیکن یہ عصر تک ہو گیا۔ اب ہوا کیا جناب؟ عبدالاحد نامی اس شخص نے عدالت میں ایک درخواست دائر کی اور اس نے کہا کہ جناب عامر لیاقت حسین صاحب قومی اسمبلی کے ممبر تھے، عامر لیاقت حسین صاحب قومی اسمبلی کے ممبر ہونے کے ساتھ ساتھ کروڑوں دلوں کے پر راج کیا کرتے تھے، ان کے مداحوں کی تعداد ٹھیک ٹھاک تھی۔ عامر لیاقت حسین صاحب ایک مشہور شخصیت تھے، ان کی پراپرٹی بھی کافی زیادہ تھی۔ عامر لیاقت حسین صاحب کا یہ انتقال نہیں ہوا ہے بلکہ ان کو ایک پلان طریقے سے قتل کیا گیا ہے اور یہ جائیداد کا تنازع سمجھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے عامر لیاقت حسین صاحب کی قبر کشائی کے احکامات جاری کیے جائیں اور ان کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے۔ اب آج جب اس کیس کی سماعت ہوئی تو عدالت نے ایک بڑا حکم دیا اور حکم یہ تھا کہ جناب وجہ موت تلاش کرنے کے لیے عامر لیاقت حسین صاحب کی قبر کشائی کی جائے اور ساتھ ساتھ ان کا پوسٹ مارٹم بھی کرایا جائے۔ اچھا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کرایا گیا تھا؟ کیونکہ ان کے گھر والے جو لواحقین ہیں جس میں ان کے 2 بچے شامل ہیں، احمد شامل ہے، دعا شامل ہے، انہوں نے کہا کہ جناب عامر لیاقت حسین صاحب کی روح کو تکلیف ہوگی اس لیے ہم پوسٹ مارٹم نہیں کرانا چاہتے۔ اور یقین جانیے پوسٹ مارٹم ایک بہت ہی زیادہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، اس کے لیے بھی جو اس دنیا سے جا چکا ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو اس کے لواحقین ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتے ہیں جناب ان کے پیارے جو اس دنیا سے ویسے ہی چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان کے جسد خاکی کو کاٹا پیٹا جائے، لیکن وجہ موت تلاش کرنی تھی۔ اب آج جناب کیا ہوا ہے؟ آج ایک اور پیش رفت ہوئی ہے۔ آج ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ جنوبی میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے، یہ سماجی ایک تنظیم ہے یہ کہہ لیجئے، ان کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے اور اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ دانیہ شاہ کو شامل تفتیش کیا جائے، دانیہ شاہ کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ دانیہ شاہ ہی تھیں جن کی وجہ سے عامر لیاقت حسین صاحب انتہائی زیادہ ذہنی کرب کی صورتحال سے دوچار تھے۔ عامر لیاقت حسین صاحب کی نازیبا ویڈیوز لیک کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ دانیہ شاہ ہے۔ یہ موقف اختیار کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جناب اس نے یعنی دانیہ شاہ نے پاکستانی معاشرے پر ایک بدنما داغ لگایا ہے، پاکستانی معاشرے کی خواتین کی تذلیل کی ہے، کیونکہ دانیہ شاہ عامر لیاقت حسین صاحب کی بیگم تھیں جب یہ سارے معاملات نکل کر سامنے آئے اور ایک چھوٹے سے مسئلے کو لے کے یا چلیں چھوٹا نہیں بھی ہے گھریلو تنازع کو لے کے اپنے شوہر کی ہی نازیبا بلکہ نازیبا تو نہیں کہہ سکتے آپ برہنہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نازیبا تو اس سینس میں ہوتا ہے نا کہ آپ کسی اور کے ساتھ کوئی غیر اخلاقی حرکت کر رہے ہو،
برہنہ ویڈیوز آپ نے لیک کر دی ہیں، اس لیے دانیہ شاہ کو گرفتار کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں اور FIA کو یہ کہا جائے کہ جناب ان کے خلاف کارروائی کریں۔ اب اس سارے معاملے کا لب لباب کیا؟ آپ کو یاد ہوگا عامر لیاقت حسین صاحب جب دانیہ شاہ سے انہوں نے شادی کی تھی تب یہ معاملہ کافی زیادہ سوشل میڈیا پر ہائپ کریٹ کیا۔ عامر لیاقت حسین صاحب کی عمر 50 سال تھی، دانیہ شاہ کی 18 سال تھی۔ پھر ان کی کچھ تصاویر اور ویڈیوز نکل کر سامنے آئیں جو کہ دانیہ شاہ نے ریلیز کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب ان دونوں کے درمیان معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے اور دانیہ شاہ نے ایک عدالت میں تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کر رکھا تھا۔ وہاں تک لوگ شاید دانیہ شاہ کو پروموٹ بھی کر رہے تھے، سپورٹ بھی کر رہے تھے، سمپتھی کا اظہار بھی کر رہے تھے، ہمدردی بھی کر رہے تھے، ہر چیز کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ اس طرح کی اوچھی اور ذلیل حرکت کی اس کے بعد سے لوگوں کا جو سوچنے اور سمجھنے کا زاویہ تھا نا وہی تبدیل ہو گیا۔ لوگ عامر لیاقت حسین صاحب کے لیے بہت اچھے کلمات ادا کرنے لگے، عامر لیاقت حسین صاحب کو سچ کہنے لگے، دانیہ شاہ کو غلیظ کہنے لگے، دانیہ شاہ کو غلط کہنے لگے۔ میں کوئی گندا اور غلط لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ اب جناب ایک نیا معاملہ شروع ہوا۔ ابھی عامر لیاقت حسین صاحب کا انتقال ہی ہوا تھا، دانیہ شاہ نے ٹک ٹاک پر آ کر لپسٹک کے ساتھ پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک لگا کے پراپر طریقے سے ٹک ٹاک بنایا اور کہا کہ جناب عامر لیاقت حسین صاحب اس دنیا سے چلے گئے، مجھے بڑا دکھ ہے، افسوس ہے۔ یہ کنڈولنس کا میسج تھا، اور کس کا؟ ایک بیوی کا اپنے شوہر کے لیے۔ جب لان تان ہوئی لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا کر رہی ہیں آپ کا شوہر تھا، آپ کو تو عدت بیٹھنا چاہیے، آپ فل لپسٹک کے ساتھ، میک اپ کے ساتھ، بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ آپ ویڈیو بنا رہی ہیں۔ تو اگلے دن انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا کہ جناب میں تو عدت میں بیٹھنے کا اعلان کر رہی ہوں۔ ان کی والدہ 2 سے 3 لوگوں کو انٹرویو دے چکی ہیں اور یہ بات کہہ چکی ہیں جناب عامر لیاقت حسین صاحب نے اپنے جیتے جی یعنی اپنے ہوش و حواس میں جب وہ زندہ تھے تب اس بات کا اعلان کیا تھا، یہ کہا تھا کہ جو کچھ ہے وہ دانیہ شاہ کا ہے۔ پہلی بیگم کو، بشرا بی بی کو جو دینا تھا وہ دے دیا، یہ عامر لیاقت حسین صاحب کے الفاظ تھے۔ کون کہہ رہا ہے؟ دانیہ شاہ کی والدہ کہہ رہی ہے۔ بیٹے احمد اور دعا کے لیے بھی انہوں نے کہہ دیا کہ جو دینا تھا دے دیا۔ طوبہ انور کے والے سے بھی انہوں نے کہہ دیا کہ یار جو دینا تھا وہ ان کو دے دیا، اب جو کچھ ہے، جو کچھ میرے پاس ہے، بنگلہ ہے، پراپرٹی ہے، بینک بیلنس ہے، سب دانیہ شاہ کا یا دانیہ ملک ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ دانیہ شاہ کی والدہ کہہ رہی ہے، ایک ایسے وقت میں جب عامر لیاقت حسین صاحب کی قبر کی مٹی جو ہے نا وہ سوکھی بھی نہیں ہے۔ اب تو جناب ایک اور نیا معاملہ آ گیا کہ ان کی قبر کشائی ہوگی، پوسٹ مارٹم کا معاملہ کیا جائے گا۔ تو جناب دانیہ شاہ کی جو مشکلات ہیں نا وہ آنے والے وقتوں میں کافی زیادہ بڑھتی بھی نظر آ رہی ہیں، مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا، اور یقین جانیے یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ اب اس پر کیا فیصلہ آتا ہے، کیا فیصلہ نہیں آتا ہے، کیا چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اگر شامل تفتیش کیا گیا، کیونکہ ابھی تک اس کو انتقال اب نہیں کہا جا رہا ہے، عدالت میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ جناب وجہ موت تلاش کرنا بڑا ضروری ہے۔ عامر لیاقت حسین صاحب نیشنل اسمبلی کے، قومی اسمبلی کے ممبر تھے۔ عامر لیاقت حسین صاحب کروڑوں دلوں پر راج کرتے تھے، ان کے مداحوں کو بڑی ٹھیس پہنچی ہے، رنج پہنچا ہے، غم ہے ان کو، اور وہ اس بات کو جاننا چاہتے ہیں کہ عامر لیاقت حسین صاحب کا واقعی میں انتقال ہوا ہے یا ان کا قتل کیا گیا۔ تو جناب اس خبر پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو اچھی لگی تو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر ضرور کیجیے گا، سلمان مرزا آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، زندگی رہی، صحت رہی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔